بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آسان لسان القرآن کے 13ویں درس میں مرکب ناقص ہی میں ایک تیسرے مرکب کو پڑھیں گے اور جسے مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اور آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اور شروع کرنے سے پہلے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ سننا سنانا سمجھنا آسان فرمائے۔ ہمارے سامنے یہ اسکرین کے اوپر ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اور وہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اس حدیث کو امام مالک نے اپنی موطا کے اندر روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے بڑی ہی اہم ہمارے دین کی ایک بنیاد ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری امت مسلمہ کے اندر جو تنزلی ہے اس کی بنیاد اور اس کی وجہ بھی ہمارے سامنے اس حدیث میں بڑی واضح ہو جاتی ہے، کہ یہ پوری امت جو ہے اور امت کا ایک بڑا حصہ گمراہی کی طرف جو جا چکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے جو دو باتیں بتائی تھی ہمیں، ان دونوں ہی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب کو بھی اور اللہ کی سنت کو بھی۔ اور اللہ ماشاء اللہ بعض لوگ کتاب اللہ کو صرف پڑھنے کی حد تک پڑھتے ہیں، الحمدللہ، یقیناً اس کو پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے یقیناً، اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اس کا اصل معنی مفہوم سمجھے بغیر اگر پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ ویسے ہی ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دوائی کی ڈبی جو ہے اس کو کھولے نہ، اس کو بند رہنے دے اور یہ سوچے کہ میں خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں گا دوائی کھائے بغیر، یا کتابیں بند رکھے ایک اسٹوڈنٹ جو میڈیکل کا ہے اور وہ کہے کہ میں کتابیں پڑھے بغیر ہی جو ہے، کیونکہ میں نے بڑی بڑی کتابیں رکھی ہیں اور ان کا معنی مفہوم سمجھے بغیر اگر ان کو پڑھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دنیاوی کتابوں کو ان کا سمجھے بغیر اگر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سنت رسول ہے، اور اس کو تو آج ہم نے بالکل ہی ہلکا لے لیا ہے، اور ایک طرف تو بعض لوگوں نے اس کو چھوڑ ہی دیا ہے یہ کہہ کر کہ یہ کوئی ضنی اور بالکل ایسی چیز ہے، اور بعض لوگ دوسری ایکسٹریم کی طرف چلے گئے ہیں کہ انہوں نے سنت کو اس انداز میں چھوڑا ہے کہ سنت کی ان کی زندگی میں جگہ ہی نہیں بچی ہے، کیونکہ بدعات نے ساری کی ساری جگہ جو ہے اس کو لے لیا ہے۔ اب باقی اتنی جگہ ہی نہیں بچی ہے کہ جناب کوئی سنت کے اوپر عمل کر سکے، کیونکہ ان کے پورا سال جو ہے ہر ایک ایک دن کسی نہ کسی قسم کی بدعت کے اندر وہ گھرا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے اس حدیث کے اندر آتی ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ اپنے آپ کو تمسک، اس کے ساتھ مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں، کیونکہ یہی اصل میں گمراہی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ اس حدیث کو یہاں پر کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے سامنے یہ دو مرکبات آ رہے ہیں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور اس کا تعلق انہی دونوں مرکبات کا تعلق جو آج ہم پڑھنے والے ہیں مرکب اضافی ان سے ہے، اللہ کی کتاب اور سنت رسولہ، اس کے رسول کی سنت۔ تو اس کو ہم تھوڑا آج سمجھتے ہیں، اور اس کی طرف جانے سے پہلے صرف دو باتیں، پچھلے ہم نے جو دو مرکبات ابھی تک پڑھے ہیں مرکب ناقص کے ضمن میں، ہم نے مرکب اشاری پڑھا اور اسی طرح ہم نے پچھلی دفعہ مرکب توصیفی پڑھا تھا۔ تو مرکب اشاری میں صرف ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ ہم نے وہاں پر ذکر نہیں کی تھی ان کے درس کے دوران، اور اس کو آپ یاد رکھ لیں، وہ یہ کہ مرکب اشاری کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مشار الیہ ہے ایک، اور ایک اسم اشارہ ہے، اور ان کے مجموعے کے ساتھ مرکب اشاری بن جاتا ہے، اسم اشارہ اور مشار الیہ۔ اور یہاں پر ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، سمجھ لینی ہے کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث لائیں گے، اور یہ قانون آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جب جملہ پڑھ رہے تھے جملہ اسمیہ، تو اس کے اندر بھی ہم نے بات دیکھی تھی۔ تو مرکبات کے اندر بھی یہی حال رہے گا کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگی
تو اشارہ ہم اسی کے مطابق لے کر آئیں گے. اور ہم نے یہ پڑھا تھا مرکب اشاری میں کہ پہلے ہم مشار الیہ بناتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اشارے کو لے آتے ہیں. تو مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ بھی ہم واحد مؤنث لے کر آئیں گے اسی کے مطابق, یعنی جمع نہیں لائیں گے, بلکہ ایک تو یہ کہ چاہے مذکر ہے مؤنث ہے, اشارہ واحد مؤنث ہوگا. کب؟ جب مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگی. مثال لے لیتے ہیں ایک, جیسے کہ یہ دن, اور دن اگر جمع ہے تو دن جمع جو ہے اور دن کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. اور ہم نے عاقل کی بات کیا کی تھی کہ عاقل کون کون ہے؟ انسان, جن اور فرشتے. یعنی ہم یہاں پر سائنٹیفک بات نہیں کر رہے ہیں کہ سائنس کی روح میں جو ہے عقل والی چیزیں, جناب فلاں جانور بھی ہیں فلاں, ہم سائنٹیفک بات نہیں کریں, گرامر کو دیکھ رہے ہیں. تو اہل لغت نے, گرامر والوں نے یہ 3 کیٹیگریز ان کو کہا کہ یہ غیر عاقل, یعنی ان کے علاوہ سب غیر عاقل ہیں. کون؟ ان کے علاوہ, انسانوں کے علاوہ, جنوں کے علاوہ, فرشتوں کے علاوہ سب کو غیر عاقل تصور کیا جائے گا گرامیٹیکلی, لغت کے اندر. تو ایام کیونکہ غیر عاقل ہیں تو یومن کی جمع ہے ایامن. تو جب غیر عاقل کی جمع آئی ہے مشار الیہ تو ہم نے پھر اشارہ کیا لیا؟ واحد مؤنث کا, یعنی ذالک بھی نہیں لیا اور تل کا لیا ہے, یعنی ایام حالانکہ جمع تھا اور اولئک ہونا چاہیے تو اولئک ہے جمع, یعنی ذالک یا تلک کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ اولئک. لیکن یہاں پر اولئک الایام کی بجائے تلک الایام, اور یہ ہمیں قرآن کریم کے اندر یہ اصول ملتا ہے. اور اصل میں گرامر کے یہ جو اصول ہیں, ضوابط ہیں, یہ قرآن کریم ہی سے مدون کیے گئے ہیں, اسی سے لیے گئے ہیں, اخذ کیے گئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, کہ ہم یہ دن ہیں جو ہم اللہ رب العزت جو ہے ان کو لوگوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے, پھیرتا بدلتا رہتا ہے. تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ مثال کے ساتھ سمجھ میں آ گئی بات کہ ایام یعنی جو غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے جو اشارہ لایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہم واحد مؤنث لے کر آئیں گے, یعنی مذکر نہیں لائیں گے, چاہے مشار الیہ مذکر ہی کیوں نہ ہو, اشارہ مؤنث ہی رہے گا اور واحد ہی رہے گا جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے تلک الاقلام, یہ کلمے ہیں, اگر یہ کہنا ہو تو قلم زیادہ ہیں, ہم اقلام تو اس کے لیے تلکا, یعنی ہمیشہ آپ تلکا لائیں گے غیر عاقل کی جمع کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یا اسی طرح یہ تو ہو گیا, یعنی ایک ہے قریب اور بعید, 2 اشارے آپ نے پڑھے تھے, تو یہ بعید کا اشارہ ہے. اسی طرح اگر قریب کا اشارہ کہنا ہو تو حاذا اور حاذی ہی ہم نے 2 اشارے پڑھے تھے, تو حاذی ہی ہم لے کر آئیں گے. تو حاذہ الایام یعنی یہ دن, تلک الایام یعنی وہ دن. تو یہاں پر اس طریقے سے ہم تلکا یعنی غیر عاقل کی جمع ہم نے لینی, غیر عاقل کی جمع جب بھی ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث لیں گے, چاہے وہ بعید کا اشارہ ہمیں چاہیے ہو یا پھر قریب کا اشارہ چاہیے ہو, تو دونوں میں سے چوز آپ نے کون کرنا ہے؟ اشارہ واحد مؤنث کی جمع جو ہے واحد مؤنث ہونا چاہیے. تو مرکب توصیفی کے اندر بھی سیم چیز ہے, یعنی یہی اصول مرکب توصیفی کے اندر بھی رکھیں کہ صفت کیونکہ موصوف کی آپ کو پتہ ہے مطابقت کرتی ہے, تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث لائیں گے. موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت اسی کے مطابق واحد مؤنث آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو الکراسیو یہ جمع تھی اور غیر عاقل تھی, تو غیر عاقل کی جمع یعنی کرسی کی جمع کراسی, تو الکراسیو تو ہم نے کیا کیا؟ مکسورتن, مکسورتن, تو ہم نے اسی کے مطابق اس کو لے لیا. آگے چلتے ہیں, مرکب اضافی کو آج ہم شروع کرتے ہیں. اور مرکب اضافی میں سب سے پہلے تو اس کا معنی مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہاں پر اضافی سے آپ اردو والا اضافی مراد نہ لیں, کیونکہ اردو میں اضافی کہتے ہیں ایکسٹرا کو, یعنی جو غیر ضروری چیز ہوتی ہے اور ایکسٹرا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اضافی ہے. یہ تو یہ وہ چیز نہیں ہے, بلکہ یہ عربی والا لفظ اضافی ہے. اور عربی میں اضافت کہتے ہیں کسی چیز کے تعلق کو, یعنی جو تعلق ظاہر کرتی ہو, نسبت ظاہر کرتی ہو. اور اسی سے پھر ہم اس کی ڈیفینیشن اس طرح سمجھیں گے, آپ اس کو اپنے انداز میں اپنے معنی میں سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, جیسے بھی آپ بیان کرنا چاہیں انگلش میں اردو میں. ہم صرف سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے, یعنی ہمارے سامنے 2 اسم ہیں تو ان کے درمیان میں نسبت ظاہر ہو رہی ہو, ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے, ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر ہو رہا ہو, تو پھر ایسے مرکب کو ہم مرکب اضافی کہیں گے. تو یہ ہم نے واضح طور پر بات سمجھ لی. اب اس کو ہم تھوڑا مثالوں سے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے سامنے زید کی کتاب,
اب اس میں غور کیجئے کہ ہم کتاب کی نسبت دے رہے ہیں کس کی طرف؟ زید کی طرف. یعنی یہ کتاب کس کی ہے؟ کوئی سوال کرے کہ جناب یہ کتاب پڑھی ہے، اب یہ کتاب کس کی ہے؟ اور کوئی آپ کو جواب دے کہ یہ کتاب زید کی ہے، تو زید کی کتاب کہے گا وہ. تو یہاں پر کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے، کتاب کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کس کے متعلق ہے؟ زید کے متعلق ہے. یہ زید کی کتاب ہے، زید اس کا مالک ہے. تو زید کی کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کتاب کا تعلق زید کے ساتھ ہے. تو اسی لیے یہ ایک مرکب اضافی کی ہمارے سامنے مثال آ گئی. اس میں ہم نے جیسے پہلے دیکھا تھا کہ اس میں اشارہ میں بھی، اس میں توصیفی میں بھی، یعنی مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کے اندر بھی، کہ ہم نے ان سب چیزوں کے نام آپ کو بتائے تھے کہ کہیں پر صفت اور موصوف ہیں، کبھی اشارہ اور مشار الیہ ہیں. تو یہاں پر زید اور زید کی کتاب میں ان کو بھی ہم ایک ایک نام دیں گے. تو زید کیا ہے؟ مضاف الیہ، یعنی جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضاف الیہ، یا پھر اس کو ہم آسان زبان میں مضاف الیہ بھی کہتے ہیں. مضاف الیہ اردو زبان میں آپ اردو انداز میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں مضاف الیہ. تو زید کیا ہے؟ مضاف الیہ، یعنی کیونکہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. کس کی؟ کتاب کی. تو پھر کتاب کیا ہے؟ کتاب اصل میں مضاف ہے. کتاب کیا ہے؟ مضاف. تو مضاف کی نسبت مضاف الیہ کی طرف اصل میں کی جا رہی ہے. الیہ کا مطلب ہے طرف، یعنی مضاف یعنی جو نسبت ہے، اور کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اس کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے زید مضاف الیہ ہے اور کتاب مضاف ہے. اور مثالیں اس کی چند اور دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ رمضان کا روزہ. تو آپ اس میں گیس کریں کہ مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے. تو روزے کی نسبت اصل میں رمضان کی طرف کی جا رہی ہے. تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مضاف الیہ، یعنی رمضان کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور روزہ کیا ہے؟ مضاف ہے. اسی طرح احمد کی کار. تو احمد کیا ہے؟ وہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ کار کی نسبت احمد کی طرف کی جا رہی ہے. کار کا تعلق احمد کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو احمد کی کار کے اندر کار مضاف ہے اور احمد مضاف الیہ ہے. اسی طرح اللہ کے نام، ہم جانتے ہیں حدیث میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں. تو یہاں پر وہی چیز اگر ہم پڑھیں اللہ کے نام، تو نام مضاف ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے. ناموں کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، ناموں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. تو اللہ مضاف الیہ ہے جس کے ساتھ تعلق جوڑا جا رہا ہے. اور کس چیز کا تعلق جوڑا جا رہا ہے؟ ناموں کا. تو نام مضاف ہیں. تو یہاں پر آپ نے اگر ان تین جملوں کو غور کریں تو ان میں ایک چیز کامن نظر آ رہی ہے، کا، کی، کے. غور کیجیے، یہاں پر کا، کی، کے سب میں آ رہا ہے اردو جملوں میں خصوصاً. تو ہمارے سامنے پہچان کے طور پر ہم اس کو ایک لے سکتے ہیں کہ مرکب اضافی کے اردو جملے میں آپ کو کا، کی، کے ملے گا. یعنی اگر اردو جملہ لکھا ہوا ہے، آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ جناب یہ کون سا مرکب ہے، تو آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ اس کے اندر اگر کا، کی، کے وغیرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو اردو جملے میں یہ اس کی ایک پہچان کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ زید کی کتاب کو کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ مرکب کیسے بنے گا. تو بنانے کے لیے ہم مرکب توصیفی کی طرح ہم یہاں پر بھی اس کو الٹا دیں گے. مضاف شروع میں آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. مضاف کو ہم شروع میں لے جائیں گے، یعنی کتاب کو پہلے ہم ٹریٹ کریں گے. کتاب کی عربک جو ہے وہ شروع میں آئے گی، اور جس کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے وہ بعد میں آئے گا. یعنی مضاف پہلے اور مضاف الیہ کو ہم بعد میں رکھیں گے جملے کے اندر. یعنی جب ہم مرکب بنائیں گے تو مرکب کے اندر مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ اس کے بعد آئے گا. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر ہمارے سامنے کیا بنائیں گے؟ مرکب اضافی بنا دیں گے. اور جب ہم نے جملے کو یہ ہم نے مرکب کنسٹرکٹ کرنا ہے تو پہلے مضاف کو ہم نے تیار کرنا ہے، یعنی مضاف کو ہم نے بنا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ. یعنی کیونکہ پہلے دیکھیں مضاف آ رہا ہے تو مضاف کو ہم پہلے تیار کر لیں گے اور پھر اس کے بعد مضاف الیہ بنائیں گے. پہلے یہ بنانا ہے، بعد میں یہ بنانا ہے. تو اس ترتیب سے ہم بنائیں گے، اور ابھی ہم اس کی ایک چھوٹی سی مشق بھی انشاءاللہ کر لیتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم یہاں پر کچھ شرائط دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا تمام مرکبات کے اندر، اور کہ ان کے اندر کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں. اور ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس میں صفت اور موصوف، اور اسی طرح اس میں اشارہ کے اندر بھی، وہ مرکب اشاری کے اندر بھی، کہ جو مشار الیہ ہے اور اشارہ، اور اسی طرح صفت اور موصوف، وہ سب ایک دوسرے کو فالو کرتے تھے. ایک دوسرے کی مطابقت ان کے اندر ہم کہہ رہے تھے کہ لانی ضروری ہے.
یہاں پر آپ اس چیز کو بھول جائیں، اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس چیز کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں، کیونکہ مرکب اضافی کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کو فالو کریں. یہ ایک دوسرے کو بالکل فالو نہیں کریں گے. ان دونوں کے اپنی اپنی شرائط ہیں. اس لیے ہم پہلے مضاف کی شرائط پڑھ لیتے ہیں، اور بہت آسان ہے. پہلے ہم مضاف کی شرائط پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مضاف الیہ کی شرائط پڑھ لیں گے. تو مضاف بناتے ہوئے ہم نے جو شرطیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ ہونا ضروری ہے، اس کو لکھ لیں، اس کو دھیان کر لیں. اور ایک اور اہم بات مرکب اضافی کے حوالے سے نوٹ کر لیں کہ یہ مرکب اضافی کہہ لیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو عربی گرامر کے اندر کنسٹرکشن جو ہے نا وہ مرکب اضافی کی ہے. کیونکہ آپ کو قرآن و حدیث کے اندر جو سب سے زیادہ مرکب ملے گا وہ یہ مرکب اضافی ہی ہے. یعنی آپ قرآن کریم کا کوئی پیج کھول لیں، اس کے اندر لازمی طور پر آپ کو مرکب اضافی مل جائے گا. یعنی اتنا ضروری ہے اور اتنا بار بار ریپیٹیٹیولی یہ آتا ہے، بار بار یہ استعمال کیا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے، اس کو دھیان سے سمجھنا ضروری ہے. تو مضاف کی شرائط کیا ہیں؟ 3 شرطیں ہیں اس کی، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلی شرط اس کی کیا ہے کہ مضاف پر، یعنی جو شروع میں ہم مضاف لے کر آ رہے ہیں، جیسے زید کی کتاب میں کتاب ہے، تو کتاب کے حوالے سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کتاب کی عربی بنا رہے ہوں گے تو ہم نے کیا کیا یاد رکھنا ہے. تو نمبر 1 یہ کہ مضاف پر الف لام بالکل نہیں آئے گا، کبھی بھی لے کر نہیں آ سکتے. اگر ہے تو ہم نے ختم کر دینا ہے. یعنی کسی بھی صورت میں الف لام نہیں آئے گا. یعنی الف لام کون سا والا الف لام؟ یہ وہ والے الف لام کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کسی چیز کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، معرف باللام والا جو تھا. تو معرف باللام میں ہم نے دیکھا تھا کہ الف لام لگا دیتے ہیں اور کوئی چیز معرفہ بن جاتی ہے. تو یہاں پر ہم الف لام کبھی بھی نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لائیں گے. تو مضاف پر الف لام بالکل ممنوع ہے. مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں مضاف کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا. نمبر 2 کہ مضاف پر تنوین بھی نہیں آئے گی. یعنی مضاف میں، یعنی کتاب جو ہے، کتاب کے لفظ جو آئے گا تو آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری حرف کے اوپر لازمی کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. یعنی بن، بن، بن کچھ نہ کچھ ہوگا، حالت رفع، نصب یا جر میں کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی ہم نے اس کے آخری حرف کے اوپر جو ہے تنوین نہیں لے کر آنی ہے. کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی، بلکہ سنگل حرکت آئے گی، 2 حرکتیں نہیں آئیں گی. تو پہلی چیز کیا تھی؟ الف لام نہیں آئے گی کتاب کے ساتھ. دوسری چیز کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی کتاب کے آخر میں با کے اوپر. تیسری چیز کیا ہے کہ مثنی اور جمع سالم مذکر کا نون ہٹا دیا جائے گا. آپ نے دیکھا تھا جب ہم عدد کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مثنی ہم کس طرح سے بناتے ہیں؟ آنی اور عینی کی ساؤنڈز کے ساتھ ہم مثنی بناتے ہیں اور اس میں آخر میں نون آتا ہے. اور اسی طرح جمع سالم جو ہے مذکر کا اسپیشلی جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اونا اور اینا، جیسے مسلمونا، مسلمینا. اور اسی طرح ہم مثنی دیکھیں مسلمانی اور مسلمینی. تو ہم نے دیکھا تھا کہ مثنی اور جمع سالم میں نون آتا ہے کیونکہ آخر میں. تو یہاں پر تیسرا قانون آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے نون کو کاٹ دینا ہے، ہٹا دینا ہے. یعنی ہم نے اس کا مثنی لینا ہے، مثنی لائیں گے، لکھیں گے، جمع سالم لکھیں گے، لیکن لکھنے کے بعد نون کو کاٹ دیں گے. یعنی نون یا کیا چاہے لکھیں ہی نہ، یعنی جیسے بھی اس کو سمجھ لیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس کنسٹرکشن میں جو مثنی یا جمع سالم میں جو آخر میں نون آتا ہے وہ نہیں آئے گا، اس کو ہم نے نہیں لکھنا ہے. تو یہ 3 قانون آپ نے یاد رکھنے ہیں، شرائط یاد رکھنی، یہ شرطیں ہیں. ٹھیک ہے، تو شرطوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ شرط کیا چیز ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں پھر ہو سکتی. یعنی مضاف وہی قبول ہوگا جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح مضاف الیہ کی شرائط وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اس کی ایک ہی شرط ہے صرف، وہ کیا کہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم شروع میں پریکٹس کے لیے بعض ہم نے مرکبات کی، اور اسی طرح مرکبات ہم نے اس میں کیا کیا تھا، ہم نے ان کی حالت رفع، نصب، جر اور تینوں بنائی تو تھیں، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں جانا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ حالتیں کیوں کب آتی ہیں. یعنی یہ رفع کب آئے گا اس کی وجہ میں نہیں پتہ تھی، نصب کا کب آئے گا اس کی وجہ میں نہیں پتہ تھی، جر کب آئے گا اس کی وجہ میں نہیں پتہ تھی. تو آج ہم جر کی جو یعنی اور خصوصاً یہ جر کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ جر میں ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا کون؟ مضاف. یعنی مضاف ہمیشہ حالت، مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اور یہ ہم نے فائنلی آج ہم نے یہ جان لیا کہ کسی اسم کا جو جر میں ہونا ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو اس کی پہلی وجہ یہ ہے، یعنی اور بھی کئی وجوہات ہیں، ہم نے ان میں سے پہلی وجہ آج جان لی ہے کہ کسی اسم کو کیوں حالت جر میں لایا جاتا ہے. کب کوئی اسم حالت جر میں آتا ہے؟ تو کب آتا ہے؟ جب وہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہو.
جب وہ مرکب اضافی کے جملے میں مضاف الیہ بن کر کوئی بھی اسم آئے گا، جیسے یہاں پر زید مضاف الیہ بن کر آئے گا، تو یہ پھر کیا ہوگا؟ حالت جر میں آئے گا۔ زید کی حالت رفع کیا ہے؟ زیدن، حالت نصب کیا ہے؟ زیدن، اور حالت جر کیا ہے؟ زیدن، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ زیدن، ہم یہاں پر زیدن لے کے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مضاف کی ایک ہی شرط پڑھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ الف لام بھی اس کے اوپر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، تنوین بھی آ سکتی ہے، لیکن مضاف میں کیا شرط تھی کہ الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر تنوین نہیں آئے گی، ایک حرکت آئے گی، اس میں کوئی شرط ایسی نہیں ہے، یہ حالت جر میں ہوگا، الف لام بھی آ سکتی ہے، بلکہ اکثر ہم اس میں الف لام لائیں گے، یعنی اللہ ماشاءاللہ جہاں پر ہم نے نہیں لانا ہے، یا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کن چیزوں پر الف لام نہیں آئے گا، کہ ہم کبھی بھی جو اس میں علم ہے اس کے اندر الف لام نہیں لائیں گے، جیسے زید کے ساتھ الف لام نہیں، الزید نہیں ہم کریں گے، زید نام ہے ایسے ہی رہے گا، لندن ہے تو ہم لندن نہیں کریں گے کبھی بھی، وہ خود ہی اس میں علم ہے، وہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو ہم اس کے ساتھ الف لام لگا کے اس کو کیوں پراپر ناؤن بنائیں گے؟ وہ پہلے سے پراپر ناؤن ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ حالت جر میں مضاف الیہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے، بلکہ میں نے کہا کہ اکثر اس کے اوپر الف لام ہم لے کر آئیں گے۔ ہم آگے ہم اس کی کنسٹرکشن پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم بنائیں گے، تھوڑی ایگزامپلز اور کس طرح سے بنانے کا طریقہ، تو ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے بات کی زید کی کتاب، تو ہم نے دیکھ لیا کہ زید اور کتاب ہمارے سامنے دو اصل میں لفظ ہیں، اور کتاب ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اور کس کی طرف اضافت ہے؟ زید کی طرف، یعنی یہ مضاف الیہ ہے۔ ہم نے کہا کہ کتاب یعنی مضاف شروع میں آ جائے گا اور مضاف الیہ بعد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کی جگہ بدل لینی ہے عربی بناتے ہوئے۔ تو ہم نے دیکھتے ہیں، تو کتاب کی کیا عربی ہے؟ کتابن۔ زید کی کیا عربی ہے؟ زیدن۔ تو ہم نے دونوں کی عربی لے لی۔ اب ہم ان کے اوپر ان کے رول اور شرائط ان کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تو ہم نے مضاف کی پہلی شرط کیا پڑھی تھی؟ الف لام نہیں لگائیں گے، تو ہم الف لام نہیں لگائیں گے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ ہم تنوین نہیں لگائیں گے، تو ہم تنوین نہیں لگاتے اور کیا کرتے؟ کتابو، ہم اس کو دو پیش کی بجائے ایک پیش کر دیا، کتابو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ جمع ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ مثنیٰ ہے، تو اس لیے ابھی ہم فی الحال اس میں چکر میں نہیں پڑتے، اگر ہوتا تو ہم نون ہٹا دیتے، سمپل۔ تو یہاں پر کتابو ہو گیا۔ اور زیدن ہم نے صرف اس کی ایک شرط پڑھی تھی کہ زیدن کی حالت جر لگے گی، زیدن، 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 تو یہاں پر کیا آئے گا؟ زیدن۔ کیا بنا؟ کتاب زیدن۔ تو ہمارے سامنے یہ مرکب اضافی بن گیا۔ تو مرکب اضافی کی ترکیب سے کی کا مفہوم، اور یہاں پہ اہم بات ہم دیکھیے، بعض اوقات یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے، زید کی بھی عربی ہم نے کر لی، کتاب کی بھی عربی کر لی، اب کی عربی کیا ہے؟ تو کی عربی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی عربی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم نے جملوں میں پڑھا تھا، جملہ اسمیہ کے اندر کیا پڑھا تھا؟ یہ زید کی کتاب ہے، وہاں پر جو ہے تھا، ہم نے ہے کی کوئی عربی دیکھی تھی؟ نہیں ہے، آٹومیٹکلی اس کی کنسٹرکشن بنانے سے اس کے اندر مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کتاب زیدن کہنے سے آٹومیٹکلی اس کے اندر کی کا مفہوم آ جائے گا۔ جب ہم کہیں گے کتاب زیدن تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زید کی کتاب، آٹومیٹکلی کی کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ ہر ایک ورڈ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں، یعنی عربی میں کی کے لیے کوئی ہم ورڈ استعمال نہیں کرتے مرکب اضافی میں۔ تو اب ہم اس کی کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی کتاب، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کہیں گے کتابو، ٹھیک ہے، کتابو سیم ایز اٹ از، جیسے ہم نے یہاں پہ زید کی کتاب کا تھا، تو کتابو اور آگے اللہ، اور اللہ کی ہم نے حالت جر لینی ہے، کتاب اللہ، اور جب ہم نے جوڑا تو یہاں پر تھا کتابو اللہ، تو با کو لام کے ساتھ ڈائریکٹلی جوڑ دیا، یہ الف اور لام لکھا رہ گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے، یہ اسی لیے حمزۃ الوصل ہم نے اس کو کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ لکھا رہ جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، تو کتاب اللہ۔ اسی طرح اب ہم دوسری ایگزامپل دیکھتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی کتاب۔ تو شعیب کیا ہے؟ ایک نبی کا نام ہے، تو ہم نے دیکھا کتابو، یہ تو سیم ایز اٹ از آ گیا شعیب کی۔ اب شعیب کیا ہے؟ شعیبن، شعیبن، شعیبن۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے کہا تھا، ہم نے اعراب جب پڑھے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کے اندر کچھ منصرف، کچھ انبیاء کے نام، ہم نے کہا تھا 6 انبیاء کو چھوڑ کر باقی سب انبیاء کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہیں، اور 6 انبیاء جو ہیں ان کے نام منصرف ہیں، یعنی 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں، باقی سب کے 3 حالتوں، یعنی 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلتے ہیں اور ان کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو شعیب کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اصل میں منصرف اسم ہے، 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتا ہے،
یعنی شعیبن، 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 تو یہاں پر سمپل آ جائے گا سیدھا کتاب شعیبن. لیکن اب ایک اور آ گیا موسیٰ کی کتاب. اب آپ نے یہ بھی پڑھا تھا جب اعراب کی ہم نے مختلف حالتیں پڑھی تھیں کہ کچھ اعراب جو ہے مبنی ہیں، یعنی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں، یعنی موسیٰ، 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 یہ تینوں ایک ہی رہے. اس طرح نہیں ہے جیسے زیدن، 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 بلکہ موسیٰ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا رہے گا، موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. تو یہاں پر کتاب موسیٰ، تو اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا ہے، سیم رہے گا. اسی طرح عمر کی کتاب. اور ہم نے غیر منصرف اسماء جب پڑھے تھے، اس کی کیٹیگریز پڑھی تھیں، تو ان کیٹیگریز میں ہم نے ایک متفرق کے اندر پڑھا تھا کہ عمر، اسی طرح ابلیس، اسی طرح ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر یعنی مختلف ہم نے کچھ نام پڑھے تھے کہ جو غیر منصرف ہیں. تو عمر کی کتاب میں کیا ہوگا؟ کتابو، تو یہ غیر منصرف ہے، یعنی تین حالتوں میں دو شکلیں بدلتا ہے. تو عمارو، عمارا، عمارا، یعنی اس کی حالت جر بھی عمارا ہے اور تنوین ویسے ہی نہیں آتی اس کے اوپر. تو کتاب عمارا، کتاب عمارا. اس طرح اگر ہو ابراہیم کی کتاب، ابراہیم علیہ السلام کی کتاب، تو کتاب ابراہیم، ابراہیم، یعنی یہ غیر منصرف ہے. ابراہیم، اسماعیل، ہم نے دیکھا تھا یہ غیر منصرف ہیں، یعنی تین حالتوں میں دو شکلیں بدلتے ہیں، یعنی ابراہیم، 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 اسماعیل، اسماعیل، اسماعیل. تو ہم نے یہ بات پڑھی تھی. اور آپ کی یادداشت کے لیے، یعنی آپ پچھلے درس کو بھی کھول سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا یہ 6 انبیاء کے نام ایسے ہیں کہ ان 6 انبیاء کے جو نام ہیں ان کو تو ہم ان 6 انبیاء کے نام جو ہیں یہ تو تین حالتوں میں تین شکلیں بدلیں گے، ان کے اوپر تنوین بھی آتی ہے، جیسے محمد، نوح، ہود، لوط، شعیب، صالح. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہیں ان سب کے نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. یا پھر چند جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ مبنی ہیں، یعنی تین حالتوں میں ایک ہی شکل رہتی ہے. اور اس طرح ہم نے عمر کی کتاب میں جیسے بات کی تو ابلیس، عمر، فرعون، جہنم، یہ ہم نے پڑھے تھے کہ یہ بھی ابلیسو، ابلیسا، ابلیسا، تنوین نہیں آتی اور تین حالتوں میں دو شکلیں، عمرو، عمرا، عمرا، فرعون، فرعونا، فرعونا، جہنم، جہنما، جہنما. تو سمجھے کہنا ہو کہ ابلیس کی کتاب، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ کتاب ابلیسا. فرعون کی کتاب کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کتاب فرعون. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم لے کر آئیں گے. اس طرح عثمان کی کتاب، تو ہم نے اس میں بھی یہ دیکھا تھا کہ غیر منصرف اسماء میں کہ وہ مذکر نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے. تو کتاب عثمانہ، یعنی یہ عثمانی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. یہ عثمانو، عثمانہ، عثمانہ، حالت جر ہے، اصل میں یہ حالت جر ہے، لیکن شکل ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اس طرح اسامہ کی کتاب، یعنی مذکر یا مردوں کے وہ نام جو مؤنث کے جن کے آخر میں گولتا آتا ہے، جیسے اسامہ آخر میں گولتا آ رہا ہے میل، تو لیکن میل کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اس کو، لیکن اس کے اوپر اطلاق غیر منصرف کا ہوگا. کتاب اسامتا، یعنی اسامتو، اسامتا، اسامتا، یعنی اسامتی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اس طرح مریم کی کتاب، تو فیمیل نیم ہم نے کہا تھا کہ عرب عورتوں کے جو نام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. تو کتاب مریم. اسی طرح اللہ کا رسول ہم نے کہنا ہے. تو اب ہم تھوڑی بات چینج کرتے ہیں، دوسری طرف چلتے ہیں. ہم نے غیر منصرف کے حساب سے ہم نے اس میں یہاں پہ بات کر لی، اور یہ اہم اس لیے تھی کیونکہ ہم نے یہاں پر جر کو لے کے آنا ہے، اور حالت جر میں ہم نے غلطی نہیں کھانی، غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا کہ ہمیشہ زیر جر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے واضح طور پر پڑھ چکے ہیں ہم کہ جر میں مختلف بعض اوقات زبر زیر پیش سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور حرکات کے ساتھ، اور بعض اوقات وہ آوازوں سے، جیسے مسلم، جیسے جو مثنیٰ کی آواز ہیں آنی، تو اس میں حالت رفع اور نصب اور جر کیا ہے؟ عینی. اسی طرح مسلمون، یعنی یہ جمع ہے تو اس کی حالت نصب جر کیا ہے؟ عینی، مسلمینی. تو وہاں پر بعض اوقات اس کی آواز کے ذریعے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات حرکات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے. اور اسی طرح جو مؤنث ہے، مؤنث کی جمع جو ہے جمع سالم، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جیسے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو ہم اس انداز میں دیکھیں گے. تو رسول اللہ، رسول اللہ، اللہ کا رسول، رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو رسول الف لام داخل نہیں کیا ہم نے، اور ہم نے تنوین نہیں ڈالی اس کے اندر، اور یہ ویسی واحد ہے. تو رسول کی بجائے رسول ہو گیا، اور اللہ، یعنی اللہ کا رسول، رسول اللہ. اللہ کا بندہ کیا ہوگا؟ تو بندے کی عربی کیا ہے؟ عبدن. تو کیا آئے گا؟ عبدو. اور اللہ عبد اللہ. اسی طرح اللہ کا ولی، تو ولی کی عربی کیا ہے؟ ولیٌ. تو ولی اللہ.
ولی اللہ اللہ کا ولی. اس طرح اللہ کی مدد قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نصر اللہ اذا جاء نصر اللہ. تو نصرن مدد ہوتا ہے, ہم نے تنوین ہٹا دی, ایک لائیں گے حرکت, اللہ نصر اللہ. مومن کا دل, تو کیا ہوگا مومن کا دل قلبن, دل کو کہتے ہیں, تو قلبو الف لام نہیں آئے گا, ایک حرکت آئے گی قلبو. اور اللہ مومن کا دل ہے تو کیا ہوگا, اب ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ ہم جو بھی یہاں پر, یعنی یہ تو دیکھیں الف لام پہلے ہی اس میں لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے اندر نام میں. شعیب یہ ویسے ہی اسماء علم ہیں, ٹھیک ہے, یہ نام ہے, اسپیشل نام ہے, اسماء علم ہے. لیکن میں نے بات کی تھی شروع میں کہ اس میں جو مضاف ہے, مضاف یعنی مضاف الیہ کے اندر ہم نے ایک قانون پڑھا تھا صرف, اور وہ قانون کیا تھا مضاف الیہ میں کہ وہ جر ہوگا. باقی ہم نے کہا تھا کہ الف لام اس کے اوپر آ سکتا ہے, اور ہم لائیں گے, بلکہ اکثر ہم لے کر آئیں گے. تو جیسے مومن یہاں پر لفظ آ رہا ہے, تو اب ہم یہاں پر المؤمنی لکھیں گے, مومن کا دل. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ایک مومن کا دل, ہم نے کہا مومن کا دل. اگر کہنا ہو ایک مومن کا دل تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں قلب مؤمنین یا مؤمنی, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ نے مؤمنین کہنا ہے, کیونکہ الف لام کا ہم نے قانون پڑھا تھا کہ الف لام لگ جائے تو تنوین نہیں رہتی بلکہ ایک حرکت ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہاں پر الف لام لگایا کیونکہ مؤمن یعنی ایک مومن کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, بلکہ خاص مومن کا دل. تو قلب المؤمنی, اور یہاں پر یہ حمزہ اصل میں رہے گا, یہ یہاں پہ غلطی سے لکھا گیا ہے, زبر نہیں ہوگی, با ڈائریکٹ لام کے ساتھ جڑے گا. قلب المؤمنی مومن کا دل. مومن کی معراج, اب مؤمنی ویسے کا ویسا, المؤمنی ویسے کا ویسا رہے گا. معراج کی عربی معراج ہی ہے, تو معراج المؤمنی, ٹھیک ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ قول کہ کیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنی, نماز مومن کی معراج ہے, تو معراج المؤمنی. تو اس طرح سے الف لام مؤمنی یعنی جیم لام کے ساتھ جڑ جائے گا, تو الف جو ہے لکھا رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے چلتے ہیں, دین کا ستون. دین کا ستون تو کیا ہوگا, ستون کی عربی پہلے آئے گی, یعنی ستون شروع میں آ جائے گا مضاف, اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا, ٹھیک ہے. تو ستون کی عربی کیا ہے, اماد. تو امادن کی بجائے امادو ایک حرکت آ جائے گی, اور دین اماد الدینی, دین کا ستون اماد الدینی. اسی طرح زید کی 2 کتابیں. اب ذرا غور کیجئے گا, یہ اہم ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے آپ. زید کی 2 کتابیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے, شروع میں 2 کتابیں شروع میں لے آئیں گے, یعنی مضاف شروع میں آ جائے گا اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا. 2 کتابوں کی عربی کیا ہے, ایک کتاب کی عربی کیا ہے, کتابن. 2 کتابوں کی عربی کیا ہے, کتابانی. اور ہم نے کیا پڑھا تھا, مضاف کا رول, کہ ہم نے اس میں نون جو ہے مثنیٰ کے اندر نون کو نہیں لانا, نون کو ختم کر دینا. تو کتابانی کی بجائے ہم نے کتابا لکھیں گے, نی کو غائب کر دیا ہم نے, کتابا. کتابانی کہنے کے بجائے ہم نے کیا کہا, کتابا. اور ہم سمجھیں گے کہ نون سمجھے لکھا ہوا ہے, تو کتابا کا مطلب کیا ہے, 2 کتابیں. کتابا زید کی, کتابا زیدن, تو زید کی 2 کتابیں. اسی طرح زید کی کتابیں, اب جمع آ گیا, اب پہلے 2 کتابوں کی بات ہو رہی تھی, اب جمع کی ہم بات کریں کہ زید کی کتابیں. تو اب کتبو, کتابوں کی عربی کیا ہے, جمع, یعنی کتبو, کتبن, ہم کتب لکھیں گے. کتبو زیدن, کتبو زیدن, زید کی کتابیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے آپ کے سامنے ہر طرح کی ایک چیز, ایک مثال صرف دیکھیں تو ہم اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ہمارے سامنے مثال ہے کمرے کی کھڑکی. تو کھڑکی کی عربی شروع میں ہم لے کے آئیں گے مضاف, تو کھڑکی کو کیا کہتے ہیں, نافذۃن. نافذۃن, تو یہاں پر کیا لکھیں گے, نافذۃ, کیونکہ تنوین نہیں لانا ہم نے. تو نافذۃ کمرے کی, تو کمرے کو کہتے ہیں غرفہ, لیکن الف لام لگائیں گے کیونکہ ہم نے بات کی کہ ہمیں عموماً ہم الف لام اس کے اندر لے کے آئیں گے جب تک کہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ لکھا ہو کہ کسی ایک کمرے کی کھڑکی, ورنہ ہم الف لام لے کر آئیں گے. تو نافذۃ الغرفتی, نافذۃ الغرفتی, تو اصل میں کیا تھا, الغرفۃ, غرفتن, 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 الف لام لگانے سے کیا ہوا, ایک حرکت ہو گئی, الغرفتہ, الغرفتی, ٹھیک ہے, الغرفتہ, الغرفتو, الغرفتہ, الغرفتی. تو یہاں پر ہم نے زیر والا لکھا الغرفتی, نافذۃ الغرفتی. کمرے کی 2 کھڑکیاں. اب کمرہ ایک ہے, کھڑکیاں 2 ہیں, ٹھیک ہے, تو کھڑکیاں 2 کی عربی کیا ہوگی, نافذتانی, نافذتانی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, نی کو ہٹا دینا, نون نہیں آئے گا آخر میں, نافذتا.
صرف نافذہ تا لکھیں گے اور آگے وہی سیم کمرے کی عربک ہم لکھ دیں گے نافذۃ الغرفاتی، نافذۃ الغرفاتی۔ اب یہ آ گیا ہمارے سامنے ایک دو مسلمان پاکستانی۔ اب پاکستانی کون ہے؟ دو مسلمان ہیں، دو مسلمان پاکستانی، یعنی پاکستان کے دو مسلمان۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ نہیں لکھا ہوا، کہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا۔ تو بعض اوقات اردو میں جملہ اس انداز میں بھی بنایا جاتا ہے، نسبت تو ہے اس کے اندر لیکن کاکی کے اس میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات کاکی کے کبھی کسی وجہ سے نہیں بھی آتا جملے کی، کیونکہ اردو میں بنانے کے کئی انداز ہیں، یعنی پاکستان کے دو مسلمان اصل میں جملہ تھا، اس کو اس انداز میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ دو مسلمان پاکستانی، ٹھیک ہے؟ تو اس انداز میں بھی مسلمان یہ جملہ ہو سکتا ہے، یہ مرکب ہو سکتا ہے۔ تو لیکن ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے تو ہم اسی حساب سے کریں گے۔ تو اصل میں کیا ہوگا؟ مسلمان جو ہے اصل میں بعد میں آیا تھا، یعنی یہ اصل میں مسلمان کی نسبت پاکستان کے ساتھ طرف کی جا رہی ہے، تو یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا، تو مضاف پہلے آئے گا، تو مسلمانی دو مسلمان، مسلمانی تو نون کو ہٹا دیں گے، مسلمہ الپاکستانی، مسلم الپاکستانی یعنی دو مسلمان پاکستانی۔ اور اس طرح اگر جمع کے اندر ہی آئے تو مسلمونہ ہوگا، مونا کی نون ہٹا دیں گے ہم، تو مسلم الپاکستانی۔ اور اگر ہم کہنا چاہیں مسلمانوں کے لڑکے، لڑکے کی یعنی لڑکے کی کیا عربی ہے؟ یعنی جمع ہے، یہاں پہ لڑکا کی بجائے لڑکے جمع، تو ولدن کی جمع کیا ہے؟ اولادن، تو یہاں پر اولادو ایک حرکت آئے گی، اور المسلمین، غور کریں مسلمون ہوتا ہے اصل میں، تو مسلمینہ کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے جمع سالم کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، ان کی حالتیں کیا ہیں؟ حالت رفع نصب جر، مسلمانی، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمون حالت رفع، حالت نصب اور جر کیا ہے؟ مسلمین، یعنی اونا اینا، ہم نے ساؤنڈ ہم نے کہا تھا کہ یاد کر لیں، اونا اور اینا کی ساؤنڈ جمع کی ساؤنڈ ہے، اونا حالت رفع کی ساؤنڈ ہے اور نصب اور جر کیا ہے؟ اینا۔ تو اولاد المسلمین، مسلمانوں کے لڑکے، اولاد المسلمین، یہاں پہ مسلمون نہیں آئے گا کیونکہ حالت جر میں ہم نے لے کے آنا ہے مضاف الیہ کو، تو حالت جر کیا ہے؟ اینا، مسلمین۔ اسلام اسی طرح فیمیل کو دیکھ لیتے ہیں، مسلمان عورتوں کی بیٹیاں، مسلمان عورتوں کی بیٹیاں، تو بیٹیوں کی عربی کیا ہے؟ بناتن، تو یہاں پہ آئے گا بناتو، یعنی بنتن اس کی جمع بناتن، تو بناتو مسلمان عورتیں، اب یہ جمع ہے مسلمان عورتیں، تو المسلمات، غور کریں کیا تھا؟ مسلمان عورتوں کی جمع کیا تھی؟ مسلماتن، اور اس کی نصب اور جر کیا ہے؟ مسلماتن، مسلماتن، یعنی مسلماتن، آتن اور آتن، اس کی ساؤنڈز ہم نے سیکھی تھی کہ اس کی ساؤنڈ سے اس کے اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ حالت رفع کیا ہے؟ آتن، اور نصب اور جر کیا ہے؟ آتن، آتن، تو یہاں پر جر ہم نے لے کے آنی تھی تو آتن ہم لے کے آئے، الف لام لگنے کی وجہ سے دو زیر کی بجائے ایک زیر رہ گئی، تو بنات المسلماتی، مسلمان عورتوں کی بیٹیاں۔ تو اتنی ہی مثالیں ہم کافی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے ٹیسٹ بھیج دیا جائے گا۔ اس کو آپ چاہے ٹیسٹ نہ سمجھا کریں، آپ اس کو ایک مشق کے طور پر لیا کریں، کیونکہ ٹیسٹ سے نا بہت سے لوگ اصل میں ڈر جاتے ہیں، اور وہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ٹیسٹ ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کو شیئر نہیں کرتا ہوں گروپ کے اندر، آپ کا جو بھی رزلٹ آیا وہ آپ تک ہے، وہ آپ کو انڈیویجلی آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، تو اس لیے آپ اس کے اندر حصہ لیا کریں تاکہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے اور اس کو آپ سمجھ سکیں، اور کوشش کریں گے سب خود جب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ تو اسی کے اوپر آج کا انشاءاللہ لیکچر ختم کرتے ہیں، اور آپ کو مشق انشاءاللہ بھیجی جائے گی۔ ہم اس کو آئندہ چلیں ٹیسٹ بھی نہیں کہیں گے، مشق کا کریں گے۔ آپ نے اس مشق میں کوشش کرنی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی پر اپنے آج کے لیکچر کو بند کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔